وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت قرآن ایپیسوڈ 5۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کریم کی حفاظت کے اس اہم مرحلے کے بارے میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا اور یہ ایک نازک ترین وقت تھا جب قرآن مجید کو ایک مصحف اور ایک کتاب کی صورت میں یکجا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اس دوران یمامہ کی جنگوں میں 70 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو گئے، اور یہ وہ صحابہ تھے جو قاری قرآن تھے اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ اس قدر تکلیف ناک تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر قرآنی حفاظ صحابہ کرام یوں شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کریم کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ ابتدا میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں تھوڑا سا متردد تھے۔ وہ کہنے لگے میں وہ کام کیسے کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلسل ترغیب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی کھول دیا۔ چنانچہ یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا۔ وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی کاتب وحی تھے بلکہ قرآن کے آخری دور میں بھی مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کے لیے ایک جامع اور محتاط منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ہر آیت کے لیے 2 گواہیاں لیں، ایک یادداشت کی اور ایک تحریری۔ اس بات کی بھی تسلی کی کہ کوئی آیت منسوخ تو نہیں ہوئی، اور یہ بھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں خود بھی موجود تھے۔ یہ قرآن مجید کی جمع کرنے اور تدوین کا عمل صرف ایک شخص کا کام نہیں تھا، یہ خلافت صحابہ کرام اور امت کا اجتماعی فریضہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر الفاروق اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس باکمال منصوبے کی نگرانی کی۔ قرآن کو 2 لوحوں کے درمیان محفوظ کیا گیا۔ یہ وہ نسخہ تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک ان کے پاس رہا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ جو کتابی شکل میں ایک مصحف کی صورت میں جمع ہوا، اس کی چند نمایاں خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، یہ تحقیق اور صحت کی بلند ترین معیار پر مکمل ہوا تھا۔ نمبر 2، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع تھا کہ یہ وہی مصحف ہے اور یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاتبین وحی صحابہ کرام کو لکھوایا تھا۔ نمبر 3، یہ قرآن مجید احرف 7 پر مشتمل تھا، یعنی کہ اس قرآن مجید کے اندر تمام قراءات شامل تھیں، اور یہ وہی نسخہ تھا جو بعد میں پوری امت کے لیے ایک مرجع اور ایک ریسورس کی حیثیت سے سامنے آیا۔ قرآن مجید کی تدوین کا یہ عمل ایک ایسا سنگ میل تھا جس نے قرآن مجید کی حفاظت کو عملی شکل دی، اور آج جو قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے اور جس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدوین اور ان کی محنت کا وہی تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے محبت کرنے کی اور اس کی خدمت کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔